15-16 سال پہلے کسی آدمی نے رمضان کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لیا. غلطی کا احساس ہوا. اب وہ انسان کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے. میرے پاس مسئلہ آیا, مولوی صاحب کفارہ کیا ہے؟ میں نے کہا 60 دن کنٹینیو روزہ رکھنا, ایک دن کی بھی گیپنگ نہیں. ایک روزہ اگر آپ نے خراب کیا تو آپ کو 60 روزہ رکھنا ہے کنٹینیو. اور اگر 60 روزے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا. یہ رمضان کے روزے کی اہمیت, اور رمضان کے روزے میں اگر کوئی یہ غلط کام کر دیتا ہے تو اس کی اتنی بڑی سزا ہے. تو قرآن اترا ہے رمضان کے. پھر رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں قرآن اترا ہے. وہ رات بھی تمام راتوں میں سب سے افضل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے نبی, اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے. 1000 مہینہ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کرو, تقریباً 84 سال بنتے ہیں. ایک رات جس رات میں قرآن اترا ہے, اس ایک رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ایک رات اللہ تعالیٰ کے یہاں 84 سال سے بہتر ہے. یہ ہے قرآن کا مقام. ہم نے قرآن کو بڑی آسانی سے حاصل کر لیا ہے. اس قرآن کی قدر ہم کو نہیں معلوم ہے. یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں. یہ قرآن ہمیں اور آپ کو ملا ہے. اس قرآن کی قدر کرو, اس قرآن کی ویلو کو سمجھو, اس قرآن کی قیمت کو سمجھو. مان لیجئے ہائی اسکول اور انٹر کی پریچھا دینے والوں کو ہمارے یو پی میں یوگی جی ٹیبلٹ دے رہے ہیں. انٹر اور بی اے کرنے والوں کو یوگی جی ٹیبلٹ دے رہے ہیں. لیپ ٹاپ دیا جا رہا ہے. اس ٹیبلٹ کو, اس لیپ ٹاپ کو ایک اسٹیٹ کا مکھیہ منتری دے رہا ہے تو اس کی بڑی ویلو ہو جاتی ہے. اگر آپ کے موبائل پر میسج آ جائے, دیش کے پرائم منسٹر کا میسج آ جائے, اسٹیٹ کے چیف منسٹر کا میسج آ جائے, اور اس میں آپ کا نام لکھا ہو اور آپ کو مخاطب کیا گیا ہو, آپ تو باغ ہو جائیں گے, اتنی بڑی ہستی کا میرے پاس میسج آیا. او لوگوں, یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا لاسٹ میسج ہے, یہ انتم سندیش ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. او لوگو, یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے, اور یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے گائیڈنس کا کام کرتا ہے, مارگ درشن کا کام کرتا ہے. صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, کھرا کیا ہے, کھوٹا کیا ہے, سچا کیا ہے, جھوٹا کیا ہے, شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, یہ قرآن آپ کو بتائے گا. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, یہ حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے. لاؤ دنیا کی کوئی اور کتاب, لاؤ دنیا کی کوئی اور کتاب. ڈاکٹر ذاکر نائک پڑوسی ملک کے دورے پر ہیں. ایک کرسچن نے سوال کیا, ڈاکٹر صاحب آپ نے بائبل کی فلاں آیت پڑھی ہے, آپ نے غلط طریقے سے کوٹ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر میں نے غلط کوٹ کیا ہے آپ پروف لا کے دے دو, میں مان لوں گا. اپنی دوسری تقریر میں ڈاکٹر ذاکر نائک بولتے ہیں کہ بائبل کے انڈیا کے اندر کئی ہزار نسخے ہیں, اور ان ہزاروں نسخوں میں بہت ڈفرنس ہے, بہت فرق ہے, بہت فرق ہے, بہت انتر ہے. بائبل کے الگ الگ ایڈیشن میں بہت انتر ہے. دوسری طرف آ جاؤ قرآن کے اندر, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے, اور جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس قرآن
کی کاپی کے اوپر, اس قرآن کے نسخے کے اوپر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے بھی پڑے تھے. اور معلوم ہے وہ کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ اے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ جو بھی جس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا نکال سکو, ایک دم کوئی مروت نہیں, نکال دو اس کو. اور ایک دم خاموشی کے ساتھ تقریر سننے دیجیے. ڈونٹ ڈسٹرب, بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا. تو قرآن کریم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اور قرآن کے جس نسخے پر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے پڑے تھے وہ آج بھی تاشقند کے میوزیم میں وہ قرآن موجود ہے. اور آپ کو جان کر کے آشچर्य ہوگا, حیرت ہوگی کہ اس قرآن میں اور آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے there is no difference, کوئی انتر نہیں ہے, کوئی فرق نہیں. یہ قرآن کا اعجاز. اتنا ہی نہیں, عثمان غنی جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا, اللہ ان سے انتقام لے لے گا, ان سے بدلہ لے لے گا. اللہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کی یہی آیت وہ پڑھ رہے ہیں. اسی حالت میں ان کو ذبح کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. عثمان غنی قرآن سے بہت محبت کیا کرتے تھے, بہت محبت کیا کرتے تھے. اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہوا تو قرآن پڑھتے ہوئے ہوا. اور عثمان غنی کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبیت من کلام اللہ. او لوگو, اگر تمہارا دل پاک اور صاف ہوتا تو قرآن کو سن کر کے کبھی تمہارا دل نہ بھرتا, کبھی تمہارا دل آسودہ نہ ہوتا, کبھی تمہارے دل کو سیری حاصل نہ ہوتی کہ میں نے بہت قرآن پڑھ لیا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے بتاؤ آخری بار تم نے قرآن کب پڑھا؟ ہر شخص اپنے اوپر غور کرے, اس نے آخری بار بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ قرآن کب پڑھا تھا؟ ذرا بتا دینا مجھے. اب اگر میں یہ پوچھوں کہ آخری بار تم نے واٹس ایپ کب دیکھا تھا, کہو گے 10 منٹ پہلے. میں پوچھوں آخری بار تم نے فیس بک پر ریلز کب دیکھی تھی؟ مولانا صاحب ابھی تقریر سننے کے پہلے تو دیکھی تھی. تم نے لاسٹ ٹائم یوٹیوب کے شارٹس کب دیکھے تھے؟ ابھی تو تقریر میں آنے کے, جلسے میں آنے کے پہلے ہم نے دیکھا تھا. یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے, فیس بک کے لیے ٹائم ہے, انسٹاگرام کے لیے ٹائم ہے, سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہو لوگو, یہ دل مردہ ہو چکے ہیں, یہ دل کٹھور ہو چکے ہیں, یہ دل سخت ہو چکے ہیں. ہمارے دلوں کو قرآن اب اچھا نہیں لگتا, ہمارے دلوں کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہوتا ہے. ارے ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا دل تو گوشت پوست کا بنا ہوا ملائم سا دل ہوتا ہے. کبھی بکرا کھسی ذبح کرتے ہیں آپ, یا بڑا جانور آپ ذبح کرتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے دل کتنا بڑا ہوتا ہے, دل کی کیا حیثیت ہے. ہمارا دل تو گوشت پوست کا معمولی بنا ہوا دل ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے, قرآن کے 28ویں پارے میں کہتا ہے, سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. او لوگو, اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا, پہاڑ بھی قرآن کو سہن نہ کر پاتا. یہ قرآن اتنی طاقتور کتاب ہے, اتنی پاورفل کتاب ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. او لوگو, تمہارا پروردگار مثالیں بیان کر رہا ہے, تم غور کیوں نہیں کرتے؟ عمر ابن خطاب کو دیکھو,
اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں عمر بن خطاب۔ ایک دن خانہ کعبہ کے پاس سے گزر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عمر فاروق کے کانوں میں قرآن کی آیت پہنچتی ہے، عمر فاروق کے دل میں خیال آتا ہے اتنی اچھی کتاب ہے، اتنا اچھا کلام ہے، یہ ضرور کسی شاعر کی شاعری ہے، یہ ضرور کوئی پوئٹری ہے، کوئی کویتا ہے، کوئی شاعری ہے۔ شاعری پسند ہے نا آپ کو؟ ہمارے مئو سے اسید نام کا یہ بچہ آیا ہے، کیوں آیا ہے بھئی؟ آپ کو نعتیں سنا رہا ہے، حمد سنا رہا ہے، کلام سنا رہا ہے، شاعری پسند ہے آپ کو؟ پچھلے سال ایک پروگرام میں میں آیا تھا، کہیں پر عدنان پرتاپ گڑھی کو میں نے دیکھا، ان کو بلایا گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بلایا جا رہا ہے، سفیان کو بلایا جا رہا ہے۔ شاعری پسند ہوتی ہے انسان کو، شاعری میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے۔ عمر فاروق نے قرآن کو سنا، قرآن اچھا لگا، قرآن دل کو بھایا، قرآن نے دل کو آکرشت کیا۔ عمر ابن خطاب نے کہا کہ ضرور یہ کسی شاعر کی شاعری ہے۔ ابھی عمر ابن خطاب کے دل میں یہ خیال آیا تھا، اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ او لوگو، یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ قرآن کوئی پوئٹری نہیں ہے، یہ قرآن کوئی کویتا نہیں ہے، تم لوگ ایمان کم رکھتے ہو، قرآن کوئی شاعری نہیں ہے۔ جب یہ خیال ریجیکٹ ہو گیا، حضرت عمر سوچنے لگے کہ اگر یہ قرآن شاعری نہیں ہے تب اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کا مطلب کہ قرآن میجک ہے، قرآن جادو ہے، قرآن کسی کاہن کی کہانت ہے، قرآن کے ذریعے محمد رسول اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں۔ ابھی عمر ابن خطاب کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے قرآن کی اگلی آیت پڑھ دی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ او لوگو، یہ قرآن کسی جادوگر کا جادو بھی نہیں ہے، یہ قرآن کسی کاہن کی کہانت بھی نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ حضرت عمر کے دل پر چوٹ لگی، ان کا دل تھوڑا سا سافٹ ہوا، مگر ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ایک دن بڑے غصے میں تلوار لے کر کے نکلے، راستے میں ایک صحابی ملے، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج میں تلوار لے کر کے نکلا ہوں، آج محمد رسول اللہ کا مرڈر کر دوں گا، نعوذ باللہ، آپ کی ہتیا کر دوں گا، اسلام کا کام تمام کر دوں گا۔ حضرت نعیم دل ہی دل میں گھبرا گئے، زبان سے انہوں نے ظاہر نہیں کیا، وہ جانتے تھے حضرت عمر بڑے موڈی آدمی ہیں، ان کے موڈ میں آ گیا تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کہا کہ اے عمر، ایک کام کرو، پہلے اپنے گھر جاؤ، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ کہا اچھا، میری بہن اسلام لے آئی، میرے بہنوئی اسلام لے آئے، ابھی چل کے بتاتا ہوں۔ وہاں سے راستہ بدل دیا، حضرت عمر کہاں پہنچے؟ بہن کے سسرال پہنچے، بہن کے گھر پہنچے۔ اندر بہنوئی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہنوئی نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا کہ میں عمر ابن خطاب۔ جلدی سے قرآن کو چھپایا گیا، دروازے کو کھولا گیا، حضرت عمر نے کہا مجھے پتہ لگا ہے تو نے اسلام تو قبول کر لیا ہے میری بہن، اتنا غلط کام تم نے کیسے کر دیا؟ اتنا کہنے کے بعد اپنی بہن کو مارنے لگے، بہنوئی بچانے کے لیے آئے، بہنوئی کو بھی مارنے لگے۔ حضرت خباب تو ایک کونے میں چھپے ہوئے تھے، بہنوئی بھی لہو لعان، بہن بھی لہو لعان۔ بہن نے کہا کہ اے عمر، کان کھول کر کے سن لے، جتنا مارنا ہے مار لے، جتنا ستم کرنا ہے ستم کر لے۔ اے عمر، اب اسلام ہمارے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے، اب تو اسلام کو ہمارے دل سے نہیں نکال سکتا۔
حضرت عمر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ بہن جو کل تک اپنے بھائی کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے بھی باتیں نہیں کرتی تھی، آج کتنے دھڑلے سے میری باتوں کا جواب دے رہی ہے، اتنی ہمت میری بہن کے اندر کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کہا اچھا بہنا یہ بتا، وہ جو تو کلام پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی، کیا میں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ کہا نہیں تم نہیں پڑھ سکتے، تم ناپاک ہو، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر نے غسل کیا، پاک صاف ہو کر کے آئے، قرآن ان کے سامنے رکھ دیا گیا اور قرآن کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں انہوں نے پڑھی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ حضرت عمر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے سینے میں جو دل تھا وہ اسلام کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب تلاوت ختم کر چکے، کہا کہ اے میری بہنا یہ اللہ کا کلام ہے، میں بھی اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن زید ان کے بہنوئی تھے، ان کو لے کر کے دار ارقم میں پہنچے، جہاں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے چھپے رہتے تھے اور اسلام کی وہیں پر تبلیغ کرتے تھے۔ دار ارقم میں پہنچ کر کے حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ اندر صحابہ کرام ڈر گئے کہ ارے عمر آئے، پتہ نہیں کیا ارادہ لے کے آئے۔ حضرت حمزہ بھی اسلام لا چکے تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دو، اچھے مقصد کے تحت آیا ہے تو اچھی بات ہے، برے مقصد کے تحت آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کو ختم کر دوں گا، آنے دو۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی میں کوئی دشمنی کرنے نہیں آیا، میں کوئی مرڈر کرنے نہیں آیا، میں کوئی ہتیا کرنے نہیں آیا، میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہوں اور میں آپ کے رسول ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو دو لوگوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے عمر بن ہشام کو جس کو ابو جہل کہتے ہیں اس کو تو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے تو عمر بن خطاب کو دے دے۔ اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے، ابو جہل پسند نہیں تھا، ابو جہل کو ایمان کی دولت نہیں ملی، حضرت عمر کو مل گئی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مسلمانوں نے مل کر کے نعرہ تکبیر لگایا، اتنے زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پوری مکان کی چھت پھوٹ گئی۔ بیمار میں تکلیف 1000 روپے دان کیے ہیں، دعا کر دیجیے۔ کیا نام ہے؟ عطا الرحمان۔ کوئی محمد عطا الرحمان بھائی ہیں، بہت بیمار ہیں، تکلیف میں، انہوں نے مدرسے کو 1000 کا تعاون پیش کیا ہے۔ اللہ ان کا یہ چندہ قبول کرے، ان کی بیماری سے ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کے دل کو بدلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے کہ قرآن ہمارے اوپر کیوں اثر نہیں ڈالتا؟ نمازوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تقریروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جمعہ کے خطبوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ آؤ میں جواب دیتا ہوں، قرآن کا پہلا پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیو تم نے اتنے گناہ کیے، اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے کہ تمہارے دل کٹھور ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تمہارے دل پتھروں کے جیسے کٹھور ہو گئے، پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل کٹھور ہو گئے ہمارے۔ اس دل پر اب قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے میرے۔ اس قرآن کو سن کر کے ڈاکو لوگ ایمان لے آتے تھے۔ فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو جس کا کام لوگوں کے مکان کی چھتوں پہ جا کر کے چھاپا مارنا اور ڈاکہ ڈالنا ہے۔ فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پہ کودتا ہے،
سناٹا ہے، رات کا ٹائم ہے، فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے گیا ہے، چوری کرنے گیا ہے، مال ہڑپنے گیا ہے، اور رات کے سناٹے میں کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور قرآن کی یہ آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑ جاتی ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا جب ایمان والوں کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں؟ جب یہ آیت سنی فضیل ابن عیاض نے، فوراً اس کے دل پر اثر ہوا۔ ڈاکو ہے، چور ہے، ڈاکہ ڈال کے اپنا خرچہ چلاتا ہے، قرآن کی آیت سنی، ڈائریکٹ دل پر اثر ہوا۔ اس نے کہا نہیں ہے اللہ، ٹائم آ چکا ہے، ٹائم آ چکا ہے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، فضیل ابن عیاض نے اتنی سچی توبہ کی، کل تک جو ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، جو چوری کیا کرتا تھا، جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھا کرتا تھا، آج اللہ کا اتنا نیک بندہ ہو گیا کہ دن رات 24 گھنٹے وہ خانہ کعبہ کے پاس رہنے لگا، اللہ کے گھر میں رہنے لگا، اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد بن گیا، اتنا بڑا عبادت گزار بن گیا۔ قرآن تو وہی ہے میرے بھائی، دل بدل گئے ہمارے، نیتیں بدل گئی ہماری۔ قرآن کے اندر جو اثر 1400 سال پہلے تھا وہ اثر آج بھی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تھوڑا سافٹ کریں اور قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام نے اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی دی تھی۔ ایک صحابی ہے جن کا نام عمر بن سلمہ ہے، بخاری کی روایت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ رہتا تھا، ایسی لوکیشن پہ رہتا تھا کہ جب عرب میں کوئی قافلہ آتا تھا، مکے میں کوئی قافلہ آتا تھا تو ہمارے گاؤں کے پاس سے، ہمارے ٹاؤن کے پاس سے گزرتا تھا، راستے میں مڈ راستے میں ہمارا گاؤں پڑتا تھا، قصبہ پڑتا تھا۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہوا کہ مکے میں ایک رسول آئے، ہم نے اس رسول کے بارے میں لوگوں سے ڈیٹیل پوچھی، لوگوں نے ڈیٹیل بتائی، میں نے پوچھا وہ نبی کیا پڑھ کے سناتے ہیں، تو لوگوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی۔ عمر بن سلمہ کی عمر ماتر 6 سال ہے، 6 یا 7 سال، 6 یا 7 سال کا بچہ ہے، اس نے اس قافلے کے لوگوں سے قرآن کی آیتوں کو سن کر کے یاد کر لیا۔ اچھا یہ بھی اللہ کی بڑی عجیب قدرت ہے، دنیا کی کوئی اور کتاب 5-6 سال کا بچہ یاد نہیں کر پاتا ہے۔ آپ کے بہار کے شیرشاہ آبادی علاقے کا رہنے والا بچہ ہے، اس کی لینگویج بنگلہ ہے، اس کی زبان ہندی اردو ہے، وہ تو جانتا بھی نہیں عربی زبان، وہ مدرسے میں آتا ہے، مولوی صاحب اسے نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، کچھ بچے 6 مہینے میں، کچھ 1 سال میں، کچھ 1.5 سال میں، کچھ 2 سال میں قرآن یاد کر لیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کا بچہ ہے ممبئی میں، اس نے 6 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ یہ قرآن کی برکت ہے میرے بھائی، اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، 6 سال کا بچہ بھی قرآن کو یاد کر لے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اپنی بڑائی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کو تکبر کے طور پہ یا بڑائی کے طور پہ مت لیجئے گا، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ لاک ڈاؤن لگا تھا، رمضان کا مہینہ آیا، میری والدہ اللہ مغفرت فرمائے، ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا، مسجدیں بند تھی، تالا لگا تھا مسجد میں، رمضان کے اندر تراویح کی نماز گھر میں پڑھنے کا معاملہ آیا، میرے گھر میں کوئی حافظ نہیں تھا، مجھے سورہ بقرہ یاد تھی،
میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کوئی بات نہیں، میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا یاد کر کے پڑھوں گا، تراویح گھر میں میں پڑھاؤں گا۔ عام دنوں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں تراویح پڑھاؤں گا، میرے پیچھے میری ماں پڑھے گی، میرے باپ پڑھیں گے، میرے بھائی لوگ پڑھیں، کیونکہ میں حافظ تو نہیں ہوں۔ لیکن یہ لاک ڈاؤن کا کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرشمہ تھا اس کا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی لکھنا تھا میرے مقدر میں کہ میری والدہ کا آخری رمضان ہے، ان کی زندگی کا لاسٹ رمضان ہے، اسی کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا، اور تراویح کی نماز وہ میرے پیچھے پڑھ رہی۔ پہلے دن میں نے آدھا پارہ پڑھایا، دوسرے دن پھر آدھا پارہ پڑھایا، تیسرے دن پھر آدھا پارہ، چوتھے دن پھر آدھا پارہ، پانچویں دن سورہ بقرہ ختم ہو گئی۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران آتی ہے، میں بیٹھ کر کے آدھا پارہ میں نے اور یاد کیا، رات میں تراویح میں پڑھ دیا میں نے۔ اگلے دن پھر آدھا پارہ یاد کر کے میں نے تراویح میں پڑھایا۔ اس طریقے سے تقریباً 10:30-11 پارے رمضان کی برکت سے میں نے یاد کر لیے۔ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں میرے پیارے بھائیوں آدھا پارہ روز بیٹھ کر کے یاد کرتا تھا اور رات میں تراویح پڑھا دیتا تھا۔ یہ کوئی بڑائی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کا کمال ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ او لوگوں، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، کیا ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں 6 سال کا بچہ تھا اور قرآن کو پڑھ پڑھ کر سن کر کے میں نے یاد کیا۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اور میرے قبیلے کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کر لیا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ تم اپنے گاؤں میں جا کر کے مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو، اور جو تم میں قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے اور قرآن سب سے زیادہ یاد جس کو ہے وہی تم کو نماز پڑھائے گا۔ جب میرے گاؤں کے لوگ آئے تو سب سے زیادہ قرآن مجھ کو یاد تھا، اور اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری میں جب لائے ہیں تو چیپٹر کیا قائم کیا ہے؟ باب امامت الصبی، کہ اگر بچہ بھی قرآن کا حافظ ہے، قرآن اچھا پڑھ رہا ہے اور بچہ سمجھدار ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو بچے کو بھی امام بنا سکتے ہیں، بچے کو امام بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میرے گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ قرآن تو اس کو یاد ہے، کہ چل بھائی تو نماز پڑھائے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں بہت غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا، ایک ہی چادر تھی میرے پاس، ایک ہی چادر تھی، وہی لنگی بھی تھی اور وہی میرا کرتا بھی تھی، ایک ہی چادر میں پہنا کرتا تھا، ایک ہی چادر پہن کر کے میں نماز پڑھاتا تھا۔ میرے پیچھے مردوں کی سب لگتی تھی اور مردوں کے پیچھے عورتوں کی سب لگتی تھی۔ جب میں سجدے میں جاتا تھا تو کبھی کبھی پیچھے سے میری شرمگاہ دکھنے لگتی تھی، پیچھے سے میرا پاخانے کا راستہ دکھنے لگتا تھا۔ عورتوں نے آ کر کے شکایت کی کہ ارے کم سے کم اپنے امام کو کپڑا تو ڈھنگ کا دے دو، ان کی شرمگاہ پیچھے سے نظر آ جاتی ہے۔ تب لوگوں نے مجھے خرید کر کے ایک دوسری چادر دی اور مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس ایک چادر کے پانے کے بعد ہوئی۔ یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی قرآن کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس اتنی نالج ہے، اتنی عقل ہے، ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایک بہت پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھو، نالج ہم حاصل کرتے ہیں 3 چیزوں سے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں 5 سینس رکھے ہیں، ہم کوئی چیز دیکھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں۔ جیسے میری آنکھیں دیکھ رہی، سامنے ٹیوب لائٹ لگی ہے، وائٹ روشنی ہے، ہماری آنکھوں سے پتہ لگتا ہے یہ جھالر جو لگی ہے ریڈ کلر کی ہے، وائٹ کلر کی ہے، ہم آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں۔ کان سے سن کر کے بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں، میوزک بج رہا ہے، تقریر بج رہی ہے، قرآن کی تلاوت بج رہی ہے، خسر پسر ہو رہی، کیا ہوا ہے؟ کان سے سن کر کے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم
سونگھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں خوشبو ہے کہ بدبو ہے، مہک آ رہی ہے، اچھی مہک ہے بری مہک ہے، سونگھ کر کے پتہ لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹچ کر کے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ موبائل ہے، یہ سخت ہے کہ